بھیجا علیہم ان کے اوپر رجزا عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یظلمون بسبب اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اب میدان تی سے پھرا کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون ان کو اللہ نے پیغمبری عطا کی، وہ بھی جو ہے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک پیغمبر آئے حزقیل علیہ السلام، وہ بھی جب بڑھاپے کی حالت میں تھے تو ان بنی اسرائیلیوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ حکمران کا انتخاب کریں، ہم ان کی قیادت میں اپنے اس ملک شام کو قوم عمالقہ سے آزاد کراتے ہیں۔ اب جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 200 جو ہے وہ 43 ہے کہ حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم بادشاہ کی قیادت میں جنگ کریں گے اور اپنا ملک آزاد کرائیں گے، لیکن اگر تمہارے اوپر جنگ اور قتل و قتال فرض کر لیا جائے اللہ تقاتلوا، تم پھر اپنی پرانی روش کی طرح ہٹ جاؤ کہ ہم جنگ نہیں کرتے۔ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، تو جواب دیا کہ بھئی ہمارے جنگ کرنے کے اسباب موجود ہیں، ہمیں جنگ کرنی چاہیے، نہ کرنے کے اسباب نہیں ہے، جنگ کرنے کے اسباب موجود ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، یہ ملک شام یہ ہمارے گھر تھے، ہمارا ملک تھا، ہم سے چھینا گیا، ہمیں یہاں سے نکالا گیا۔ وَأَبْنَائِنَا، اور ہمیں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے رشتہ داروں اور اپنے بیٹوں سے نکالا گیا، جدا کیا گیا۔ تو جس قوم کا ملک چھینا جائے اور جس قوم کے مردوں کو اپنے بیوی بچوں سے الگ کیا جائے تو وہ مرد جو ہے ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جنگ کرنے ہی کی سمت کو متعین کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اب کیا ہے، جب بیوی بچے نہیں ہیں، ملک نہیں ہے، اپنے گھر نہیں ہے، تو بس ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یا مریں یا مر جائیں۔ جنگ کرتی ہیں تو کہنے لگے بس ہمارے لیے تو جنگ کے اسباب موجود ہیں، لیکن پیغمبر نے جو بات کہی تھی وہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اب ان کے کہنے کے اوپر جب جہاد ان کے اوپر فرض ہو گیا تو تولوا، جو جنگ کا نعرہ لگانے والے تھے وہ پھر گئے، بہت کم جو ہے وہ باقی رہے۔ اب کیسے؟ طالوت یہ ایک دباغت کا کام کرنے والا تھا ان کا والد، لیکن اللہ نے شکل و صورت اور طاقت اور تقوی اور ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ اب اس کا سبب یہ بنا کہ طالوت علیہ السلام کے والد کے کچھ گھوڑے یا گدے گم ہو گئے تھے، اور وہ اپنے گدوں یا والد کے گھوڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا، حزقیل علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو اللہ نے کہا کہ حزقیل یہ وہ نوجوان ہے جو میں نے بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ ان کا حکمران ہے اور ان کی قیادت کے اندر آ کر انہوں نے جنگ کرنی ہوگی۔ اب جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے بلایا، وہ آ گئے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے اس عہدے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بنتا،
میری یہ طاقت یا یہ سلسلہ میرا نہیں ہے، لیکن حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ عادت سنبھالنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کیا عادت سنبھالوں گا۔ اب جب ان کو اللہ رب العزت نے ان کا یعنی بنا دیا، حاکم بنا دیا، تو یہ کہنے لگے کہ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ چونکہ ہماری نظروں میں تو بادشاہ وہی ہوتا ہے نا کہ جو ماشاءاللہ بڑے خاندان والا ہو، اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ مال و متاع ہو، اس کی کوٹھیاں بلڈنگیں وغیرہ ہو۔ یہ غریب خاندان کا تھا، دباغت کا کام کرتا تھا، چمڑے کا۔ تو اب جب ان کو اللہ نے بنا دیا تو یہ بنی اسرائیلی کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کی سلطنت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ مَالٍ، اس کے پاس تو مال و متاع ہی نہیں ہے، یہ تو ایک غریب آدمی ہے، اور مال و متاع ہو تو مال خرچ کر کے آدمی اپنی حکومت کو مضبوط کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر نے جواب دیا ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ اللہ کے فیصلے کوئی مالداری یا خوبصورتی یا اس چیز کے ساتھ نہیں ہوتے، میرا رب دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا ينظر، کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن اللہ، اور اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، کہ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا کتنا ہے، تمہارے اندر پرہیزگاری کتنی ہے۔ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو دل کے اندر جو کچھ ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو بنا دیا۔ اب یہ کہنے لگے کہ اگر یہ ہمارا بادشاہ ہے تو پھر کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے۔ ایک صندوق تھا حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باقیات اس کے اندر موجود تھیں۔ مثلا حضرت ہارون علیہ السلام کو کوئی جوتوں کا جوڑا تھا، کچھ کپڑے تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھا۔ یہ قوم عمالقہ بنی اسرائیلیوں سے یہ چھین کے لے گئی تھی، اور یہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو صندوق کو سامنے رکھتے تھے، اور فتح تو اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، لیکن ان کا ایک نظریہ بن چکا تھا کہ یہ ہم آگے رکھتی ہیں تو اللہ فتح دے دیتا ہے۔ قوم عمالقہ یہ صندوق ان سے چھین کے لے گئی تھی۔ اب جب انہوں نے نشانی مانگی تو اللہ رب العزت نے پھر نشانی کا یہ سلسلہ کیا کہ وہاں قوم عمالقہ ملک شام کے اندر ایک وبائی بیماری آ گئی، اور وبائی بیماری سے اتنے لوگ مرنے لگے، اتنے مرنے لگے کہ ایک دن میں کئی ہزار جو ہے وہ لوگ فوت ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو صندوق ہے نا، یہ ہمارے لیے نعوذ باللہ یہ مطلب ہے منحوس ہے، جب سے یہ آیا صندوق ہم لے کے آئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے اوپر وبائی بیماری آ گئی، لہذا اس کو نکالو۔ اصل تو اللہ نے نشانی بھیجنی تھی، تو اللہ نے یہ ایک مطلب سلسلہ کیا۔ اب جب وہ یہ ہو گیا تو انہوں نے ایک جو ہے وہ گدہ گاڑی کا بندوبست کیا، اور اس کے اوپر صندوق کو رکھ دیا، اور صندوق کو رکھ کر اس کو ہانک دیا۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو ڈپٹی لگا دی، وہ فرشتے ہانکتے ہانکتے لے کر جو ہے وہ طالوت کے پاس وہ صندوق لے آئے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، کہ فرمایا وَقَالَ لَهُمْ، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے کہ اِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، کہ بے شک طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ یہ کہ آ چکا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینہ، اس میں اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقیہ جات ہے اس سے کہ جو چھوڑا آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں وہ فرشتے، ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں، اس میں لآیت، نشانیاں تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب صندوق آ گیا، نشانی آ گئی جو انہوں نے مانگی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے آ گئی۔ اب انہوں نے اپنا جو ہے وہ طالوت کو اپنا حاکم مان لیا۔
अब जब तालूत अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले कौम उमालका की तरफ, मुल्क शाम की तरफ, तो कई हजारों की तादाद में थे। लेकिन इन्होंने एक इम्तिहान दिया, कहा कि ये कौम ऐसी है, जब इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वफा नहीं की, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ वफा नहीं की, तो मेरे साथ कब वफा करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई देखो आगे ये नहर आ रही है, इसमें से जो आदमी नहीं पिएगा या पिएगा तो एक चुल्लू सिर्फ भरेगा, बाकी पानी नहीं पिएगा, सिर्फ एक चुल्लू, वो मेरे साथ जा सकता है। अगर किसी ने पी लिया और फिर जो है वो या चुल्ली से ज्यादा पी लिया, वो मेरे साथ नहीं जा सकता। ये इम्तिहान था। अब वो प्यासे थे, सफर कर 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 करके जो है वो प्यासे थे। जब ही जो है वो नहर से गुजरे, अल्लाह का कुरान कहता है फशारिबू मिनहु इल्ला कलीला मिनहुम, बहुत सारों ने पी लिया, इल्ला कलीला मिनहुम, मगर थोड़े से लोग थे जिन्होंने नहीं पिया। अब वो कितने थे, तो इमाम बुखारी ने अस्हाबे बदर की तादाद को मुतय्यन करने के लिए एक बाब बांधा कि ये यानी अस्हाबे बदर कितने थे, तो उसमें फिर यही वाक्य लेके आए हैं कि जितने तालूत अलैहिस्सलाम के साथ उस नहर से पार करने वाले लोग थे, इतने ही जो है वो अस्हाबे बदर थे। और उसकी जब ताकीद की गई तो तालूत अलैहिस्सलाम के साथ जो नहर को अबूर करके जंग में जाने वाले थे वो 313 थे। लिहाजा अस्हाबे बदर भी जो है वो 313 है। अब जब ये निकले तो आगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अभी पैगंबरी नहीं मिली थी, वो बकरियां चरा रहे थे। अब वहां से जब गुजरे तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बकरियों को छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो भी साथ चल पड़े। लेकिन जो है वो बाद तफसीरों में ये लिखा है कि जब वो चलने लगे तो एक पत्थर बोला कि दाऊद आप मुझे उठा लें, मेरे साथ बड़े जालिम जो है वो मरे हैं और मैं आपको काम दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर उठाया, अपने थैले में डाल दिया। आगे चले, एक और पत्थर बोला, उसने भी इसी तरह के अल्फाज कहे, उसको भी उठा लिया। आगे चले, एक तीसरा पत्थर बोला, उसने भी इसी तरह के अल्फाज कहे, उसको भी जब अपने थैले में डाल दिया। अब जब आए उधर जो है वो जालूद की फौज, बड़ा जालिम था ये जालूद जो था, जालिम बादशाह था, बड़ा ताकतवर था, इसके मुकाबले में कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था। और इधर तालूत अलैहिस्सलाम की फौज है, वो जालूद तन्हा आया, कहने लगा कि मेरे मुकाबले में आओ जो मेरे साथ जंग करना चाहता है। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो इस जालिम को कत्ल करेगा उसको अपनी बेटी भी निकाह करा के दूंगा, आधी सल्तनत भी दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे चले और बच्चे थे, और सिर्फ जो है वो अपने पास वो पत्थर थैले में डाले हुए थे। जालूद के सामने जब गए तो जालूद कहने लगा कि आप हो भी बच्चे और फिर पत्थर लेके आ गए, पत्थर को कुत्तों को मारे जाते हैं, क्या मैं कुत्ता हूं? दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कुत्ते से भी बदतर है, चूंकि तू अल्लाह के मुकाबले में है, पैगंबरों के मुकाबले में है, हक के मुकाबले में है। जो हक के मुकाबले में आता है वो कुत्ता नहीं, वो कुत्ते से भी बदतर होता है। अब ये बात कहनी थी, वो तो बड़ा जोश में आ गया। उसने कहा कि दाऊद अब तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, तेरे जिस्म को बखेर दूंगा। हजरत दाऊद ने कहा कि मेरे साथ मेरे रब की मदद है, तू कुछ नहीं कर सकता। जो हुई वो तीनों पत्थर निकाले, निकालने के बाद फेंके, सर पे लगा, और अल्लाह ने ऐसा किया कि जालूद का सर फटा, सारा दिमाग बाहर आ गया और वो कत्ल हो गया। कुरान मजीद ने यहां जिक्र किया कि वक़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा। वक़तल दाऊद जालूत, और कत्ल किया दाऊद ने जालूद को, व आताहुल्लाहुल मुल्क, और अल्लाह ने दाऊद को सल्तनत भी अता कर दी, वल हिकमा, और हिकमत भी अता कर दी, व अल्लमहु मिम्मा यशा, और अल्लाह ने दाऊद को सिखाया जो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने वो सब तालीम दे दी। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम, आगे ये जिक्र है, तो फरमाया कि दाऊद ने उसको जो है वो कत्ल कर दिया। अब ये कत्ल हो गया और इसके जो बाकी मानदा लोग थे वो भाग गए। अब अल्लाह ने इनको कहा, बनी इसराइलियों को, कि भाई जिस चीज से तुम डरते थे, अब जाओ, जाकर जो है वो मुल्क शाम में सुकूनत इख्तियार करो और खाओ जहां से तुम्हारी मर्जी है, कोई रोक ठोक नहीं है। वकूलू हित्ता, और कहो कि हित्ता तुन, कि हम हमारी तौबा
چونکہ پیغمبر کو بڑا ستایا، بڑی غلطیاں کی، بڑی نعمتوں کی ناشکری کی، لیکن اور جب کہا آگے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، چونکہ اس وقت جو بڑے بڑے اس طرح کے شہر ہوتے تو ایک فصیل بنائی جاتی تھی حفاظت کے لیے اور ایک دروازہ لگایا جاتا تھا، تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ دروازے پہ جب داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں سجدن کا لفظ آیا ہے، حقیقی سجدہ تو اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھنا ہے، لیکن یہاں الحناء جھکنا مراد ہے، سجدہ کرنا مراد نہیں ہے، یعنی یوں تھوڑا سا اپنے سر کو جھکا کر جو ہے وہ داخل ہو۔ لیکن یہ ایسے بدبخت قوم تھے، تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ یوں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر تو یوں گھسیٹتے آگے جو ہے نا مذاق کے طور پہ اس طرح جو ہے وہ انہوں نے دروازے کو کیا، یعنی کتنی ناشکری اور کتنے عجیب لوگ تھے کہ کہا گیا کہ بھائی جھک کے چلو، تو یوں بیٹھ کر چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے وہ سرین کو گھسیٹ کر آگے گئے۔ تو آگے فرمایا جب تم یہ کام کرو گے نا تو نغفر لکم خطیئاتکم، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو اس تمہارے حکم ماننے کی وجہ سے اللہ معاف کرے گا۔ آگے فرمایا سنزید المحسنین، اللہ اس سے زیادہ بھی تمہیں ثواب عطا کرے گا، نیکیاں کرنے والوں کو اللہ اور بھی عطا کرتا ہے۔ تو گناہ تمہارے ان حکم کو ماننے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، اب آگے جو اللہ نیکی کرنے والوں کو ثواب دے گا وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے، ان میں سے جن نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے جو کہی گئی تھی۔ حتۃ کہا گیا تھا تو یہ بدبخت کہنے لگے حنتۃ فی الحبہ، کہ گندم کا دانہ اللہ معاف کرے یہ اس سے جو ہے وہ تبدیل کر کے اسی کو قرآن نے کہا ظلموا فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، حتۃ کے بجائے کہنے لگے خنتۃ، اور خنتہ گندم کے دانے کو کہتے ہیں، تو لہذا اس کے بھی مذاق بنائے اور اس کو بھی بدل ڈالا۔ اب جب یہ بات انہوں نے کی، اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا، پھر اللہ کی ذات کو بھی جوش آیا، اللہ فرماتا ہے پھر بھیج دیا ہم نے ان کے اوپر رجزا، عذاب من السماء، آسمان سے، بما كانوا يظلمون، بسبب ان کے ظلم کے، بسبب ان کے شرک کے، پھر ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا، اللہ رب العزت اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ صاحب اولاد کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور بے اولادوں کو اللہ رب العزت نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ رب العزت تمام کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا